اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ مدنی مذاکرہ، سحری کی برکات، آف ایئر اور مدنی پھول، سب کچھ ایک جگہ مدنی گلدستے میں۔ عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ غمخواری اجتماع فی سبیل اللہ عز و جل، تعویذات عطاریہ دیے گئے۔ عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ بنگلہ دیش میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوششیں، ریکارڈڈ مناظر سید پور شریف سے۔ عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرہ شب گزشتہ ہوا براہ راست ایام ذوالحجہ کی برکتیں پاتا یہ موسم بہار۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول، سحری و ملاقات، ایک پیارا سا مدنی گلدستہ اولاً پیش خدمت ہے۔ نظروں میں سما جانے والے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والے ثواب ہمارے ان عیسائی بھائیوں کو پہنچا اور عیسائی بہنوں کو کہ جو قربانی کی کھالوں میں حصہ لیں گے، قربانی کھالیں دیں گے، جمع کریں گے، بکنگ کروائیں گے، دلوائیں گے، اور جس طرح بھی اس میں تعاون کریں گے دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ، ان سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ 1435 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج چوتھی شب ہے۔ یہ پتا ہے، اس کے اندر زرد کلر کا پانی ہوتا ہے۔ پانی پھینک دینے کے بعد کیا یہ پتا بھی خراب ہو جاتا ہے؟ اس کا پھینکنا جائز ہے یا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ پتا کھانا یہ حرام ہے، یہاں تک کہ یہ پتا اگر آپ نے پکا لیا اندر اور یہ پھٹ گیا یا کسی طرح ایک قطرہ بھی پانی کا اندر شامل ہو گیا تو یہ آپ کی ہنڈیا کو جتنا بھی اندر ہے نا سب ناپاک کر دے گا، آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے اس میں سے۔ ذبیحہ کے 22 اجزاء ہیں کہ جن کا کھانا تو یا حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا ممنوع ہے۔ عورت شوہر کے کہنے پر آئی برو بنوا سکتی ہے؟ شریعت نے جن کاموں کا منع کیا ہوا ہے نا تو وہ کام نہ شوہر کی بات اس میں مانی جائے گی نہ ماں باپ کی۔ صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی لعنت گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور بال نوچنے والیوں پر، یعنی جو عورت بھاؤں کے بال نوچ کر ابرو کو خوبصورت بناتی ہے اس پر لعنت، اور خوبصورتی کے لیے دانت ریتنے والیوں پر، یعنی جو عورتیں دانتوں کو ریت کر خوبصورت بناتی ہیں اور اللہ عز و جل کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدل ڈالتی ہیں۔ بوڑھی عورتیں تھوڑی آئیبرو بنائیں گی، ہماری عمر کی یا ہماری عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں فیشن کی ترکیبیں ان کی نہیں ہوتی، یہ واقعی عورتوں میں فیشن بہت زیادہ ہے۔ جب بھی انہی کے لیے بوڑھی گھوڑی لال لگام، یہ ان کے لیے، مردوں کے لیے بوڑھا گھوڑا لال لگام نہیں ہے محاورہ۔ بوڑھے کو آپ پونی یا پونا پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ اگر قربانی کا جانور مر جائے تو کیا حکم ہے؟ جو غنی ہے اس کے لیے تو یہ ہوگا کہ وہ دوسرا لے لے، دوسرا لے لیں۔ فقیر نے اگر وہ جانور قربانی کی نیت سے خریدا تھا تو اسی کی قربانی اس پر واجب ہے،
تو وہی مر گیا تو ٹھیک ہے، اب دوسرا اس پر تو واجب قرار نہیں پائے گا نا کہ اب دوسرا خرید. تیرے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اہل سنت کے لیے ہے، اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار 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 تو. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. بقرعید کا چاند نظر آنے کے بعد جو ناخن وغیرہ یہ جو کاٹتے ہیں، کہ جو قربانی کرے وہ بھی کاٹے یا قربانی نہ کرے وہ بھی کاٹے؟ مستحب یہ ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہے وہ ناخن، کوئی خشک کھال، ممنوع علاقے کے بال، یہ سب ان دنوں نہ کاٹے، قربانی کے بعد کاٹے. اور جو مطلب قربانی نہیں کر سکتا وہ بھی اگر یہی کرے اور عید کی نماز کے بعد کاٹے، اس کو بھی ثواب ملے گا. اب اس میں یہ کہ ناخن نہیں کاٹے اور ان 10 دنوں کے درمیان 40 دن پورے ہو جاتے ہیں، یا وہی ممنوع بال نہیں کاٹے تھے اور عید سے پہلے 40 دن پورے ہو جائیں گے، پھر تو وہ کاٹنے ہوں گے 40 دن پورے ہونے سے پہلے، ورنہ گناہ گار ہوگا. بہرحال یہ کہ مستحب ہے، کوئی اگر قربانی بھی کرتا ہے اور کاٹتا ہے گناہ گار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے عاشقان رسول ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف یوم قفل مدینہ مناتے ہیں، یعنی فضول باتوں سے بچنے کی خصوصی طور پر کوشش کرتے ہیں، کیونکہ فضول باتیں کرتے کرتے انسان بارہا گناہوں بھری باتوں میں جا پڑتا ہے. ضروری باتوں کے علاوہ خاموش رہنے کی ترغیب کے سلسلے میں ذہن سازی کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ دلچسپ اور ایمان افروز رسالہ خاموش شہزادہ یوم قفل مدینہ میں انفرادی اور اجتماعی طور پر پڑھنے کی ترکیب کی جاتی ہے. آئیے خاموش شہزادہ پڑھنے سننے کے مناظر آپ بھی دیکھیے. اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ. اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. فتح پور ہند کا غمخواری اجتماع ملاحظہ کیجیے. دل کو سکون چمن میں ہے، نالا زار میں سوز و گداز ہے فقط ان کے دیار میں، سوز و گداز ہے فقط ان کے دیار میں. پاؤں خدا سے آ
پاؤں خدا سے آنکھ ایسی اشک بار میں روتا رہوں غم نبی میں زار زار میں روتا رہوں غم نبی میں زار زار میں. قافلہ مدینہ کے پر بہار مناظر دیکھیے. طواف کعبہ، اراکین شورا کے اس سفر کے کچھ مناظر، سنتوں بھرے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا بیان. عرب شریف چلیے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آئی ڈی پیز کی مدنی خبر. خیبر پختونخوا پاکستان کے علاقے بنو سے ایک تعداد کی اپنے گھروں سے خیموں اور دیگر جگہوں پر گزر بسر. اس موقع پر خیر خواہی اور نیکی کی دعوت آپ بھی دیکھیے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. بنگلہ دیش سے کچھ مناظر دیکھیے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں ہیں. سید پور شریف میں رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، جبکہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کرنے کے کچھ مناظر بنگلہ دیش سے آپ کو دکھاتے ہیں. انشاءاللہ نیت ہے کہ نفلی عبادت پر بھی عمل کریں گے اور خوب دین کا کام کریں گے. مسجد پر تحریک جاری رہے گی. آج مدنی تربیت اجتماع ہوا مدنی جامع مسجد میں. اس میں ماشاءاللہ بہت اچھا ذہن ملا، وکیل اطہار کی صحبت ملی انشاءاللہ، اور اس میں جو ہے کہ 12 مدنی کام کا بھی ذہن ملا انشاءاللہ. اس مدنی تربیت کی وجہ سے آج جو ہے کہ 12 مدنی کام یاد بھی ہو چکے ہیں. الحمدللہ مطالعے کا بھی ذہن دیا گیا، اور الحمدللہ ہم سب نے اور میں نے بھی یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تمام کتب کا اور المدینۃ العلمیہ کے انشاءاللہ تمام کتب کا مطالعہ کروں گا. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان کا حج تربیتی کیمپ نزد ایئرپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، جہاں مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائیوں نے عازمین حج کی تربیت کی، مناسک حج سکھانے کی سعی کی، جبکہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ رفیق الحرمین ساتھ رکھنے کی ترغیب دلائی. یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی والے بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور سالہ سال سے یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایئرپورٹ پر بھی حاجیوں کو بہت سہولتیں دی جاتی ہیں، حاجیوں کو سارا سمجھایا جاتا ہے احرام باندھنے کا طریقہ. میری طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے. میں دعوت اسلامی والوں کا بڑا مشکور ہوں کہ دعوت اسلامی والوں کی حج آپریشن میں بڑی خدمات ہوتی ہیں. تو میں دعوت اسلامی والوں کا
बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने दोनों जगह पे बेहद खिदमत अंजाम दी है। आप दावत इस्लामी वालों का ये हमारे ऊपर एहसान है। ये एयरपोर्ट पे बड़ी खिदमत करते हैं, हाजियों को एहराम बांधने का तरीका बताते हैं, एहराम बंधवाते हैं, फिर उनका सामान जो है लेके जाते हैं। जब वापसी में भी उनका सामान आता है तो उनकी बड़ी खिदमत करते हैं, उनकी बड़ी मदद करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरह ये अपने मिशन को जारी रखेंगे और अल्लाह के यहाँ से एक अजर अजीम के मुस्तहक करार पाएंगे। मजलिस इस्लाह बराए फ़नकार के तहत मारूफ फ़नकार अमजद साबरी से मुलाकात का सिलसिला हुआ। इस मौके पर इन्होंने मदनी चैनल को अपने तासुरात में पजीराई की, मदनी माहौल की। कैसे, मुलाहजा कीजिए। मैं हूँ अमजद साबरी और मैं हज़रत साहब के बारे में क्या कहूँ। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जिस तरह सुन्नतों को आम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा बच्चा दावत इस्लामी में कुरान पाक की तालीम भी हासिल कर रहा है और सुन्नतों पर अमल भी कर रहा है। और हमें भी आके, जब हमें खुशी होती है कि जब हमारा बच्चा आके, मेरा बेटा या मेरी बेटी आके मुझसे कहती है कि अब्बा जी ये सुन्नत आज हमने नई सीखी। फैज़ान सुन्नत में जो हज़रत की किताब है उसमें जो जितनी सुन्नतें हैं, जब वो आके हमें बताते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके मदनी चैनल को। एक बात और बता दूँ, मैं पिछले दिनों अमेरिका में था, मेरा एक प्रोग्राम था। वहाँ पर मैं प्रोग्राम में जब पहुँचा तो वहाँ बहुत सारे दावत इस्लामी के लोग मुझसे मिले। उन्होंने हमसे कहा कि देखिए अमजद भाई, हम एक नक्शा बनाया है, जैसे फैज़ान मदीना कराची में बनाया है उसी तरह हज़रत हम यहाँ पे भी एक अमेरिका में फैज़ान मदीना बनाना चाह रहे हैं। बड़ी तबीयत खुश हुई। जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ हमने देखा कि दावत इस्लामी के लोग सुन्नतों को आम कर रहे हैं हज़रत के कहने पर। तो बस मैं गुजारिश करूँगा कि यूरोप अमेरिका में बहुत ज़रूरत है सुन्नतों की और सुन्नतों को आम करने की। और मैं आपके साथ हूँ, दामे दरमे कदम सुखने, हर तरह से हज़रत जैसे आप मुझसे कहेंगे मैं वैसे आपके साथ हूँ। गो कि मैं साबरी हूँ, लेकिन साबरी और कादरी में कोई फ़र्क नहीं है। कंजुल ईमान मआ तफसीर कुरान का इख्तिताम हुआ दौरान मदनी हल्का बाद फजर, जो है रोज़ाना का मदनी काम और है बड़ा खूबसूरत मदनी इनाम। जिनाबाद बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में इस मदनी हल्के में निगरानी काबीना ने भी शिरकत फरमाई। तकमील कुरान पाक की महफिल, सुन्नतों भरा मदनी हल्का देखिए। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। कुरान पाक के जरिए बुलंदी की कोशिश मुलाजा कीजिए। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तौबा किसे। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हर घड़ी गिजरे मदीना मुझे को रखे बेकरार, हर घड़ी गिजरे मदीना मुझे को रखे बेकरार। काश चैन आए न मुझको याद तैबा के बगैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की। मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मदरसतुल मदीना बराए बालिगान का सिलसिला हुआ। कई मसाजिद में बिहम्दिही तआला ये मदारिस तालीम कुरान पाक आम कर रहे हैं। इस मदरसतुल मदीना बराए बालिगान में केबल ऑपरेटर्स ने भी शिरकत की। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हिंद के एक मारूफ शहर आगरा आपको लिए चलते हैं।
यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। इयादत की मदनी ख़बर पेश खिदमत है। हज़रत मौलाना अबू बकर खिलजी साहिब दामत बरकातुल आलिया की बारगाह में हाज़री दी निगरान मोसम्बीक काबीना ने जमजम नगर हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में एक इस्लामी भाई के ऑपरेशन के बाद इनकी इयादत के मनाजिर भी मुलाहिज़ा कीजिए। हमारे इस्लामी भाइयों की वालदा का इंतकाल हो गया, उनके पास फातिहा पानी के लिए हाजिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नियत करी कि इंशाअल्लाह अपनी वालदा के ईसाली सवाब के लिए इंशाअल्लाह ये भी मदनी खामों में सफ़र की सआदत हासिल इंशाअल्लाह। इनके अज़ीज़ व अक़ारिब इस दुनिया से रुखसत हो गए, उन्हें चाहिए कि अपने मखलूक़ीन के ईसाली सवाब के लिए राय खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें इसका सवाब पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह उनकी कब्र की मंजिलें भी आसान होंगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी आखिरत का भी इसमें फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। मेरी झोली भर दे या अल्लाह, मेरी झोली भर दे या अल्लाह, मेरी झोली भर दे या अल्लाह, मेरी झोली भर दे। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी ख़बरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। झूठ के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया